الحمد لله رب العالمين. اگر کوئی آدمی 15 گھنٹے ٹرین میں سفر کر رہا ہے، دوران سفر سو گیا، احترام ہو گیا، اب گھر جا کر غسل کرے یا ٹرین میں؟ اگر ٹرین میں حمام ہے تو فوراً غسل کرے تاکہ نمازیں پڑھے، یہ تو نہیں کہ گھر جائے اور 15 گھنٹے لگ جائیں۔ میرے بھائی کو کینسر ہے، اس کے لیے میں نے کئی دفعہ بتایا ہے وہ آیت لیس لہا من دون اللہ کاشفا۔ مجھے جوڑوں کی تکلیف ہے، علاج کرایا ہے، لیکن شفا تو اللہ کے ہاتھ میں، علاج سے تو کچھ نہیں ہوتا۔ اگر آدمی نے سود پہ پیسہ دیا ہے، اس کا سارا پیسہ حرام ہو گیا، سارا پیسہ تو حرام نہیں ہوگا، جتنا سود پہ لگا ہے وہ حرام ہوگا، اس کی باقی جائیداد تو حرام نہیں ہو جائے گی۔ کہتے ہیں جی کہ حضور نے فرمایا ہے کہ جو کافروں میں رہتے ہیں میں ان سے بری ہوں۔ مراد یہ ہے کہ ایسے ملک میں جہاں اسلام پہ عمل کرنا مشکل ہو۔ باقی تمہیں دیوبند والوں سے تکلیف ہے تو تکلیف محسوس نہ کرو، ان کے تو مدرسے میں 6000 طالب ہیں، تو وہاں کون سی ان کو تکلیف ہے کہ وہ دین پہ نہیں چل سکتے؟ اور اس ملک میں 25 کروڑ مسلمان ہیں، یہ تو اب لڑائیاں ہو جاتی ہیں، اللہ معاف کرے بچائے، ان پر تو کوئی اعتراض نہیں کہ وہاں کیوں مدرسہ بنایا ہے۔ ہم ناروے میں رہتے ہیں، ہمارے ایک عزیز کے بیٹے اور بیٹی نے غیر مسلم سے شادی کی ہے، ان کی اولاد بھی ہے۔ بہرحال وہ شادی نہیں ہے، وہ گناہ ہے بلکہ کفر ہے۔ کافر سے شادی کرنے سے عورت کافر ہو جاتی ہے۔ وہ اسلام میں آئیں، دوبارہ کلمہ پڑھیں، توبہ کریں، استغفار کریں، آپ 2 رکعت پڑھ کے ان کے لیے دعا مانگیں۔ اس لیے لکھا ہے کہ میرا شوہر جو ہے، میری شادی کو 12 سال ہو گئے ہیں، ڈاکٹری چیک اپ کروایا ہے تو میں تو بالکل ٹھیک ہوں، لیکن میرا شوہر جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، نامرد ہے۔ تو کیا میں ان سے خلو لے سکتی ہوں؟ ہاں لے سکتی ہوں۔ ہم کسی ٹیم کے ساتھ پیسے لگا کے اگر پیسے دونوں طرف سے ہوں تو پھر وہ حرام ہے۔ ایک طرف سے ہوں کہ جیت گئے تو ہم انعام دیں گے، وہ جائز ہے۔